إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون گزشتہ جمعے یہ بات چل رہی تھی کہ کوئی چیز فی نفس ہی منحوس نہیں ہے، نہ کوئی زمانہ، نہ کوئی وقت، نہ کوئی جگہ، بلکہ کسی چیز سے ایسا کوئی عقیدہ بنانا یا تأثر لینا شرعاً اس کی قطعی گنجائش نہیں۔ اس لیے کہ دن اور رات کا جو خالق ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی گھڑی کو منحوس قرار نہیں دیا، کسی وقت کو منحوس قرار نہیں دیا۔ ہاں، ہم جب قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اس طرح کا عقیدہ زمانہ جاہلیت میں پایا جاتا تھا، اور اس کی وضاحت قرآن مجید میں بھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر، بنی اسرائیل پر جب کبھی کوئی سخت حالات آئے تو کہنے لگے یطیروا بموسیٰ ومن معہ، یہ موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ جو حالات پیش آئے ہیں یہ اس وجہ سے آئے۔ فرمایا الا انما طائرهم عند اللہ، کہ اس بات کی تو کوئی حقیقت نہیں کہ بجائے اس کے کہ ایک برا شخص اپنے کرتوتوں پہ غور نہ کرے
اور بجائے کسی نیک آدمی کو اس کے اعمال کو اپنی پریشانی اور اپنی بدبختی کا سبب بدلائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب آپ رات کو سوئے اور صبح جب بیدار ہوئے تو فرمایا کہ رات جو بارش ہوئی اس بارش کی وجہ سے کچھ بندے کافر ہو گئے اور کچھ کے ایمان میں باہر آ گئے۔ پھر فرمایا کہ وہ بندے انہوں نے کفر کا ارتکاب کیا جنہوں نے کہا مطرنا بنوع کذا، ہمیں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ملی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ تصور تھا کہ اگر فلاں ستارہ اگر نظر آ جاتا تو لوگ یہ عقیدہ بناتے کہ اس ستارے کی وجہ سے، یعنی یہ ستارہ بارش کو لانے میں مؤثر ہے، جب یہ آئے گا تو بارش لازماً ہوگی۔ فرمایا جس نے یہ کہا کہ مطرنا بنوع کذا، ہمیں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ملی ہے، فرمایا کہ انہوں نے ستاروں پر ایمان رکھا اور میرے ساتھ کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور اسی طرح جنہوں نے یوں کہا مطرنا بفضل اللہ، ہمیں اللہ کے فضل کی وجہ سے بارش ملی ہے، اللہ نے جب چاہا اپنا فضل فرما دیا، اپنی رحمت برسا دی، وہ مجھ پر ایمان لانے والے ہیں اور ستاروں کا کفر کرنے والے ہیں۔ تو اس طرح چیزوں کے اثرات کے تعلق سے یہ عقیدہ جاہلیت میں موجود تھا، لیکن اسلام میں اس قسم کی سوچ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نحوست کوئی چیز نہیں ہے، ان کانا، اگر نحوست ہوتی تو پھر وہ گھر کے اندر ہو سکتی تھی، عورت کے اندر ہو سکتی تھی، گھوڑے کے اندر ہو سکتی، لیکن فی نفس ہی نحوست کسی چیز میں بھی نہیں۔ لہذا کسی چیز کو کوئی اپنی سواری کو منحوس کہے جب وہ چل نہ رہی ہو، یا بیوی کو منحوس سمجھے یا گھر کو منحوس سمجھے، تو فی نفس ہی وہ چیز منحوس نہیں ہے۔ مثلا گھر ہے تو گھر کے اندر نحوست کا کوئی تصور نہیں۔ ہاں، گھر کے اندر اگر نحوست والے کام کیے جائیں تو پھر تو وہ منحوس ہے۔ عورت فی نفس ہی منحوس نہیں، لیکن اگر وہ نحوست والے کام کرے پھر تو ظاہر ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو تو اس فعل کے اندر نحوست ہے۔ یعنی انسان فی نفس ہی کسی شے کے اندر نحوست کا اور کسی چیز سے برا شگون نہ لے، لیکن جو عمل ہے اس کے عمل سے نحوست لی جا سکتی۔ ایک آدمی شراب پی رہا ہے، بدکاری کر رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، سارے دن اس گھر کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو اس گھر کے اندر خیر و برکت کیسے نازل ہو؟ تو یہ نحوست در حقیقت ان افعال کی وجہ سے ہے، یہ نحوست فی نفس ہی اس گھر کے اندر نہیں۔ کتنے ہی باہر ملکوں میں نے خود دیکھا کہ کتنے ہی چرچ اور شراب خانے مسجد بن گئے۔ کبھی کسی وقت میں
وہاں سارے نحوست والے کام ہوتے ہوں گے، لیکن اب جب اللہ کی توحید کا وہاں بول بالا ہو رہا ہو، اللہ کی توحید بیان ہو رہی ہو، نمازیں پڑھی جا رہی ہوں، قرآن و سنت کی تعلیمات ہو رہی ہو، پھر اس سے تو بہتر جگہ کائنات میں کوئی نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا عدوى، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، ولا طیارت، اور نحوست بھی کوئی چیز نہیں ہے کہ انسان خود اپنے طور پر یہ مفروضے گھڑ لے کہ فلاں منحوس ہے، یا فلاں چیز میں نحوست ہے، یا فلاں دن میں نحوست ہے، یا فلاں مہینے کے اندر نحوست ہے۔ ولا حامۃ، اور فرمایا کہ حامہ بھی کوئی شے نہیں ہے۔ حامہ کیا ہے؟ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ بھی ایک عقیدہ تھا، کچھ لوگوں کا یہ نظریہ اور یہ خیال تھا کہ اگر کسی شخص کو ناحق مار دیا جائے، کسی نے کسی کا قتل کر دیا ناحق، بے گناہ، تو فرمایا کہ جاہلیت کا عقیدہ یہ تھا کہ اب اس کی جو روح ہے وہ کہتے تھے کہ الو کے اندر چلی جاتی ہے، اور رات کے وقت وہ الو اتنا بولتا ہے، اتنا آوازیں نکالتا ہے، اور جب تک یہ شخص جو مرا ہے اس کے قاتل کو پکڑ کر کیفر کردار تک نہ پہنچائیں تو یہ بولتا رہے گا۔ وہ الو کے بولنے کو اس بات کی علامت قرار دیتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا بھی کوئی عقیدہ اسلام میں نہیں ہے۔ وہ ایک جانور ہے، اس کی فطرت ہے، وہ رات کے وقت بولتا ہے اور صبح تک آوازیں نکالتا رہتا ہے۔ اس کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ کسی جگہ قتل ناحق ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ بول رہا ہے۔ آج بھی آپ معاشرے کا جائزہ لیں تو لوگوں نے بہت ساری چیزیں اپنے طور پر گھڑ رکھی۔ اگر کوئی گھر سے نکلے اور راستے سے بلی راستہ کاٹ جائے تو کہیں گے کہ یہ سفر درست نہیں ہے۔ صبح گھر کے پاس اگر کوا نے آ کر بیٹھ کر آواز لگائی، کائیں کائیں کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں کوئی مہمان آئے گا۔ کسی نے کوئی جانور خریدا، بہت سے لوگ، قربانی کا موقع تھا، اب کوئی جانور لے کر آیا، کسی کا جانور مر گیا، اب یہ عقیدہ اس کے تعلق سے بنا ہوا ہے کہ اس آدمی پر کوئی بہت بڑی پریشانی آنے والی تھی، مصیبت آنے والی تھی، اس کا یہ جو جانور مر گیا نا، یہ مصیبت اس کی ٹل گئی، یہ عقیدہ ہے۔ اور یہ سارے عقیدے اگر آپ غور کریں گے تو آج بھی ہندوؤں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ بہت سی ایسی چیزیں ہندوؤں کے اندر آج بھی موجود ہیں۔ ہمیں تو شریعت نے ہر تعلق سے تعلیمات دی اور سمجھایا کہ اس طرح کا عقیدہ اور اس طرح کی سوچ اسلام نے تمہیں نہیں دی۔ شریعت نے ایسی کوئی سوچ نہیں پھیلائی۔ بلکہ شرعی تعلیمات یہ ہے کہ کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے لن یصیبنا، ہرگز نہیں پہنچا ہمیں، الا ما کتب اللہ لنا، مگر جو اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تھے، آپ جا رہے تھے، آپ کے پیچھے عبداللہ ابن عباس سوار تھے۔ خود کہتے ہیں کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا، یعنی سواری میں آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا یا غلام، اے بچے، تو میں نے کہا لبیک، اللہ کے رسول میں موجود ہوں، فرمائیے کیا کام ہے؟ دوبارہ پھر کہا یا غلام، تاکہ بچہ پوری طرح توجہ سے آپ کی بات کو سنے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی، آپ جب سفر میں ساتھ ہوتا آپ کے تو آپ کوئی نہ کوئی نصیحت کرتے، کوئی نہ کوئی بات بتاتے۔ عبداللہ ابن عباس کی عمر کوئی بہت بڑی نہیں تھی، اللہ کے نبی کی وفات کے وقت وہ بلوغت کو پہنچے ہیں بڑی مشکل سے، یعنی چھوٹے بچے تھے، 10-11 سال عمر تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا غلام احفظ اللہ یحفظک، اے بیٹا تم اللہ کے دین کے محافظ بنو، اللہ تمہارا محافظ بنے۔ تجدہ تجاہک، اور تو ہر مشکل گھڑی کے اندر اللہ کی مدد کو اپنے سامنے پائے گا۔ یہ روایت مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف کتب احادیث کے اندر موجود ہے۔ مسند احمد کے اندر بھی یہ حدیث ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ تعرف الی اللہ، اللہ کو اپنی پہچان کراؤ، پھر رخا، خوشحالی کے دنوں میں، جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہر قسم کی پریشانی سے آزاد کر رکھا ہو، تمہارے پاس وقت ہو، پیسہ ہو، سکون ہو، عافیت ہو، ایسے دنوں کو غنیمت جان کر اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کو اپنا تعارف کراؤ۔ یعرفک فی الشدہ، اللہ تمہیں شدائد کی، پریشانیوں کی، مصیبتوں کی گھڑی میں یاد رکھے گا۔ تم رخاء کے اندر، سہولت کے اندر، خوشگوار لمحات کے اندر اور عیش و عشرت کے ایام کے اندر اللہ کو نہ بھولو، شدت اور پریشانی کے اور تکالیف کے ایام میں اللہ بھی تمہیں یاد رکھے۔ یعرفک فی الشدہ، اللہ بھی تمہیں اس موقع پر یاد رکھے۔ اپنا تعارف کراؤ، اپنی پہچان کراؤ۔ اللہ سے اپنا تعارف کرانا کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کے ذریعے، اللہ کی توحید کو پہچاننے کے ذریعے۔ اللہ سے اپنا تعلق، عبادت ہی ایک صورت ہے جس کے ذریعے اللہ سے تعلق مضبوط کیا جاتا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دینے کا سوچا تو جبریل امین آئے اور کہا اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ پیغمبر آپ حفصہ کو طلاق نہ دیں۔ کیوں؟ کہا انہا صوامۃ، انہا قوامۃ وزوجتک فی الجنہ، اے اللہ کے نبی یہ صوامہ ہے، یہ نفلی روزے بہت رکھتی ہے، یہ قوامہ ہے، یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر قیام کرتی ہے، اور آپ دنیا میں چھوڑنے کی بات کرتے ہیں۔ وزوجتک فی الجنہ، اللہ نے اسے جنت میں بھی آپ کی بیوی بنایا ہے۔ یہ ہے اپنا تعارف کرانا کہ انسان خوشی کے لمحات میں اللہ کو نہ بھولے، غمی کے، پریشانی کے اور شدائد کے ایام میں اللہ بھی اپنے بندے کو نہیں بھولے۔ تو فرمایا کہ احفظ اللہ، تو اللہ کے دین کا محافظ بن، یحفظ کا، اللہ تیری حفاظت کرے گا، تجدہ تجاہک، تو ہر پریشانی میں اللہ کی مدد کو اپنے سامنے پائے گا۔ وعلم، اور اے بیٹا اس بات کو اچھی طرح جان لو، اس بات کو اچھی طرح پلے سے باندھ لو، لو اجتماعت الامہ،
ساری کائنات جمع ہو جائے، الا ان ینفعوک، کہ وہ تجھے کوئی نفع پہنچائے، تجھے کوئی فائدہ پہنچائے، تیری کوئی مشکل آسان کر دے، لن ینفعوک، وہ ہرگز تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے، الا وقد کتبہ اللہ، تجھے اتنا ہی فائدہ ملے گا جو اللہ نے تیری تقدیر میں لکھا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ لو اجتمعت الامہ، اگر ساری کائنات جمع ہو جائے، علی، اس بات پر کہ ان یضروک، کہ وہ تیرا کوئی نقصان کرے، تجھے کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچائے، لن ینفعوک، لن یضروک، وہ تجھے ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا وقد کتبہ اللہ، ہاں اتنا نقصان ضرور ہوگا جو اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا۔ یہ بچے تھے عبداللہ ابن عباس، اللہ کے نبی اس سے یہ باتیں کر رہے ہیں، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ انسان عقائد کے اعتبار سے اپنے بچوں کی، اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرے کہ پھر زندگی گزر جائے اور کبھی اس کے عقیدے کے اندر کوئی ٹیڑھ پن نہ آئے، کبھی عقیدے کے اندر کوئی جھول نہ آئے، کوئی لچک نہ آئے، کوئی نرمی نہ آئے، حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہو، کتنے ہی شدید تر کیوں نہ ہو، لیکن اس کے عقیدے کے اندر کوئی ڈاواں ڈول نہ ہو۔ رفعت الاقلام، فرمایا کہ جس قلم سے تقدیر کو لکھا گیا ہے وہ قلم اب اٹھا لیے گئے، وجفت الصحف، اور جن صحیفوں کے اندر انسان کی تقدیر کو لکھا گیا اس کی سیاہی خشک ہو چکی، اب وہ لکھا جا چکا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ اجازت دیں میں نامرد ہو جاؤں، شادی نہیں ہو رہی، کوئی اسباب نظر نہیں آ رہے، کسی گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، اجازت دیجیے۔ عثمان بن مظعون تھے، ابو ہریرہ تھے، کچھ صحابہ اس طرح آئے، اجازت مانگی، آپ نے منع کر دیا اور فرمایا ابو ہریرہ جف القلم بما انت لاخ، اے ابو ہریرہ وہ صحیفہ خشک ہو چکا جس پر تیری تقدیر لکھی ہوئی ہے، چاہے تو اپنے آپ کو نامرد کر یا نہ کر، جو ہے وہ تجھے مل کر رہے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کی وفات کے بعد میری شادی بھی ہوئی، گھر میں اولاد بھی ہوئی، ابو ہریرہ کی بیٹی بھی ہے جس کا نام فاطمہ ہے، یہی ابو ہریرہ سعید بن مسیب کے سسر ہیں، اور سعید بن مسیب جو بہت بڑے تابعی ہیں یہ ابو ہریرہ کے داماد ہیں۔ بچپن میں اپنی اولاد کی عقیدے کے تعلق سے تربیت کیجیے، انہیں بتائیے، ان کے عقیدے کو اس طرح لوگوں کی باتوں کے سہارے پہ نہ چھوڑ دیں، ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ فرمایا جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بعض انبیاء کا یہ معجزہ ذکر کیا ہے۔ معجزات تو یہ ہے نا جو انسانی عقل کو عاجز کر دیں، اللہ نے بہت سے معجزات موسیٰ علیہ السلام کو دیے، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ معجزہ ہوا، اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ معجزہ ہوا، اللہ کے نبی کے ساتھ معجزات ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بہت سے معجزات تھے۔ بعد انبیاء کا قرآن نے معجزہ یہ بیان کیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، نوح علیہ السلام کی تبلیغ، ان کی 950 برس قوم کو تبلیغ کرنا، اور اس کے نتیجے میں جو مفسرین نے ذکر کیا 80 یا 90 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے۔ اگر 900 برس تبلیغ کی اور 90 آدمی مسلمان ہوئے تو اندازہ ہو سکتا ہے نا کہ 100 سال میں ایک بندہ مسلمان، تو یہ ایک مسلمان کتنا قیمتی ہے اس کا اندازہ کیجیے۔ یہ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے کہ نبی اپنی 100 سالہ زندگی میں بھی اگر ایک بندے پر محنت کر کے اسے اللہ کے عذاب سے بچا لیتا ہے تو یہ کتنی بڑی کامیابی ہے۔
نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا اور اللہ نے اس بات کو قرآن میں بیان کیا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اے پیغمبر آپ نوح علیہ السلام کی خبر پڑھیے اور ان لوگوں کو سنائیے۔ اذ قال لقومہ، جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم، اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ، میں جو تمہارے پاس ٹھہرا ہوا ہوں، تمہارے اندر رہ رہا ہوں، میرا رہنا اگر تم پر بھاری پڑ رہا ہے، تم پر گرا گزر رہا ہے، تم مجھے برداشت نہیں کر رہے، وتذکیری بآیات اللہ، اور میں اللہ کی آیتوں کے ساتھ تمہیں نصیحت کرتا ہوں، یہ اگر تمہیں اچھا نہیں لگتا اور تم اس وجہ سے مجھے بوجھ سمجھ رہے ہو، تو ایک کام کرو، فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، تم سب مل کر اپنے شرکاء کو بلا کر میرے خلاف تدبیر کرو، پلاننگ کرو، ثُمَّ لَا يَكُنْ عَلَيْكُمْ أَمْرُكُمْ غُمَّةً، اور پھر تمہاری تدبیر کا کوئی پہلو تم پر مخفی نہ ہو، تم ہر طرح سے، ہر زاویے سے اپنی پلاننگ کو چیک کر لو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں تم یہ کہو یہ مسئلہ رہ گیا، اگر یہ ہو جاتا تو ہم کامیاب ہو جاتے۔ مجھے اپنی پلاننگ کے بارے میں آگاہ نہ کرو کہ ہم یہ کرنے والے ہیں تیرے ساتھ، ثم لا یکن علیکم غمۃ ثم اقضوا الی، اور پھر اس کو عملی جامہ پہنا دو، ولا تنظرون، اور مجھے ایک لمحے کی بھی مہلت نہ دینا، پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت کس کے ساتھ ہے، اللہ کا وعدہ کس کے ساتھ ہے۔ اگر اللہ مجھے بچا لے اور تم سب کو تمہاری تدبیر سمیت ملیا میٹ کر دے تو پھر مان لو کہ یہ اللہ ہے۔ میں اپنے کسی چیز پر دعویٰ نہیں کرتا، میں اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت پر یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تمہارے ہاتھوں ذلیل نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا، اللہ ضرور بالضرور میری مدد کرے گا۔ اور پھر اللہ نے ان انبیاء کی مدد نہیں کی۔ نوح علیہ السلام جب دعوت دے دے کر یہ حال دیکھا کہ قوم دن بدن سرکشی کی طرف جا رہی ہے، پھر آپ نے دعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اس زمین کی پشت پر کافر کا ایک گھر بھی باقی نہ رکھ، سب کو ملیا میٹ کر دے۔ انک ان تذرہم، اگر تو نے یا اللہ ان کو زندہ رکھا، چھوڑا، یضلوا عبادک، وہ تیرے بندے کو گمراہ کریں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور ان کی اولادیں جو پیدا ہوں گی یہ بھی نافرمان ہوں گے، یہ بھی اپنے باپ کی دادا کی روش پر چلیں گے، کیونکہ نوح علیہ السلام پہلے یہ انجام دے چکے تھے۔ اس لیے کہا کہ کئی ایسے تھے جو مر گئے، ان کی اولاد آئی، انہوں نے بھی یہی کرنا شروع کیا، تو فرمایا کہ یہ نہیں جنیں گے مگر کفار اور فاجر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کی مدد فرمائی، فرمایا فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے اور آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بادلوں میں سوراخ ہو گئے ہیں، پانی تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، زمین سے چشموں کو جاری کر دیا، اس کا پانی نکلنا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ وَفَارَتْ النُّورُ، تندور جس سے ہمیشہ آگ نکلتی ہے، آگ ابلتی ہے، وہاں سے بھی پانی نکلنا شروع۔ اور یوں اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد فرمائی اور ان تمام کے تمام کو غرق آب ہونا پڑا، ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن گئی، اور اس حالت کے اندر وہ
عبرتناک موت مارے گئے، اغرقوا، سب کے سب غرق کر دیے گئے، فادخلوا نارا، جہنم میں داخل کر دیے گئے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تو کوئی بیماری متعدی ہے، نہ کسی چیز سے نحوست پکڑی جا سکتی ہے، ولا حامۃ، اور نہ ہی حامہ یعنی الو کی کھوپڑی میں کسی کی روح چلی جائے اور وہ اس وقت تک جب تک اس کے قاتل کو نہ مارا جائے اس وقت تک وہ چین سے نہیں بیٹھتی، ایسا کوئی تصور اسلام میں نہیں۔ ولا سفر، اور سفر کے مہینے کے تعلق سے یہ بھی عقیدہ تھا کہ سفر کے مہینے کو لوگ کہتے تھے صاد فا اور را، سفر، سفر کا معنی خالی، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ یہ تمام قسم کی فضیلتوں سے خالی ہے، اس کی کوئی فضیلت نہیں، معاذ اللہ یہ منحوس ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بعض مہینوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ سفر کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ شوال کے مہینے میں نکاح کرنے کو برا سمجھتے تھے، یعنی عام کانسیپٹ یہ تھا، عام تصور یہ تھا کہ جو نکاح شوال کے مہینے میں ہو وہ جوڑا خوش نہیں رہتا، طلاق ہو جاتی، اس لیے لوگ شوال کے مہینے میں نکاح نہیں کرتے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا اللہ کے رسول سے نکاح شوال کے مہینے میں، اور فرماتی ہیں میری رخصتی بھی شوال کے مہینے میں ہوئی، جس سال نکاح ہوا اس کے 3 سال بعد رخصتی ہوئی، تو جب رخصتی ہوئی تب بھی شوال کا مہینہ تھا۔ آپ یہ روایت یہ واقعہ بیان کر کے حاضرین خواتین سے کہتی اور جو صحابہ پردے کے پیچھے ہوتے ان سے کہتی، اور تم سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور میرا تعلق کیسا تھا، اللہ کے نبی اپنی تمام بیویوں میں کسے سب سے زیادہ چاہتے تھے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن نسائی کے اندر یہ باب قائم کیا، باب النکاح فی الشوال، شوال کے مہینے میں نکاح کرنا۔ اب جس کو یہ پس منظر پتہ نہ ہو وہ حدیث کی کتاب کھولے اور پڑھے، کہنے لگے امام نسائی نے لکھا ہے شوال کے مہینے میں نکاح کرنا، تو نکاح تو شوال کے مہینے میں بھی ہو سکتا ہے، محرم میں بھی ہو سکتا ہے، سفر میں بھی ہو سکتا ہے، ربیع الاول میں بھی ہو سکتا ہے، ربیع الاخر میں بھی ہو سکتا ہے، جمادہ اول میں بھی ہو سکتا ہے، جمادہ ثانی میں بھی ہو سکتا ہے، رجب میں بھی ہو سکتا ہے، شعبان میں بھی ہو سکتا ہے، رمضان کے مہینے میں بھی نکاح تو ہو سکتا ہے، روزے کے حالت میں نکاح ہو جائے گا، نکاح تو ایجاب و قبول کا نام ہے، تو رمضان میں بھی ہو سکتا ہے، شوال میں بھی ہو سکتا ہے، ذوالقعدہ میں بھی ہو سکتا ہے، ذوالحج میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو بطور خاص یہ کہنا کہ شوال کے مہینے میں نکاح کرنا، محدثین نے یہ باب قائم کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ کسی دور میں لوگ اس مہینے میں نکاح کو برا سمجھتے تھے، تو شرعاً یہ نکاح کرنا اس مہینے میں برا نہیں۔ اور پھر یہ مسئلہ بھی سمجھایا کہ اس مہینے میں تو کیا کسی بھی مہینے میں اگر نکاح کو برا سمجھا جاتا ہو، منحوس سمجھا جاتا ہو، تو اس مہینے میں نکاح کر کے اس عقیدے کو توڑیے، اس عقیدے کو ختم کیجیے اور اس کا نکاح کر دیجیے۔ فرمایا کہ سفر کا مہینہ ہر قسم کی خیر و برکت سے خالی ہے، ایسا کوئی عقیدہ اسلام میں نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس تعلق سے اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں دین کے تعلق سے جو بات ہم سنتے ہیں سمجھتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔